أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل منزود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. اللهم عف صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أفضل التعينات المفاضة من العماء رباني وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان. كان الله ولم يكن معه شيء ثاني محصي الأحوال بحضرات الخاص بوجوده وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الرسول النبي المكي المدني القرشي التحامي صاحب لواء الحمد ومقام المحمود عبد القاسم محمد وعلى أخيه وابن عمه وخليفته من بعده وفهره وقائد الغر المحجلين يا صب الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى ابنته الطاهرة الحوراء الإنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى سبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة الخائب المنتظر المهدي. حجتك على عبادك وعملائك في بلادك. اللهم سهل منهجهم وعجل في فرجهم وجعلنا من محبيهم ومواليهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ سب کی رحمتوں کا مشکور ہوں. جیسا آپ جانتے ہیں یہ سلسلہ 20 محرم تک انشاءاللہ جاری رہے گا اور حقیر جس موضوع کو ان مجالس کے لیے انتخاب کیا ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. آخرت کے تقاضے اور اس کی اہمیت، اس کے موانع کیا ہے، اس کے آبسٹیکلز کیا ہے، انسان کس طریقے سے آخرت سے غافل ہے اور کس طریقے سے ہمیں آخرت کے سفر پر نکلنا ہے اور اپنے آپ کو زاد سفر کے ساتھ مہیا کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو ملبس کرنا ہے ان لباس کے ساتھ جو آخرت کا سفر واقعاً جس میں اس کی جو تنہائیاں ہیں، جس میں اس کی جو مشکلات ہیں، جس میں اس کی جو نشیب و فراز ہے، ان سب کو جھیلنے اور تحمل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے اس کو ہمیں لے کے جانا ہے. اور اگر ہم نہیں جائیں گے تو خلاف کرے. ویسے ہی جیسے کہ کوئی شخص ماؤنٹینئرنگ کرنا چاہتا ہے، ہمالیہ کی چوٹی پر چڑھنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ لکھنوی کرتا پیجامہ پہن کر پہنچ جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. اسے وہ لباس سے آراستہ اپنے آپ کو کرنا پڑے گا کہ جس کے بعد وہ وہاں کی سردی کو تحمل کر سکتا ہے. اس جسم کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرنا پڑے گا کہ پھر جس کے بعد اس کے پاس وہ سٹیمنا رہے کہ وہ وہاں کی سختیوں کو جھیل سکے اور برداشت کر سکے. اور اگر اس کے پاس یہ ذات سفر نہیں ہوگا تو وہ سفر پر نکلنا ایک محض ایک حماقت ہوگی.
ویسے ہی آخرت کے سفر کے لیے اگر انسان اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرے گا تو ایک حماقت ہوگی، اور اس کی بیداری اور اس کا اویئرنس موت پر اسے تأسف اور افسوس اور ریگریٹ اور پشیمانی اور شرمندگی سے اپنے آپ کو صرف ملامت کرے گا، اس لیے کہ وہاں پر کوئی ہوگا نہیں۔ اولاد ہوگی تو بہت روئے گی، بہت شدت کے ساتھ گریہ کرے گی، لیکن قبر کی تنہائی میں اور تاریکی میں اتار کر خدا حافظ ہی کر دے گی، اس لیے کہ دنیا کا دستور ہی یہی ہے۔ کوئی وہاں پر نہیں ہوگا، وہاں پر آپ کسی سے کوئی کمپلین نہیں کر سکتے، نہ کوئی توجیہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایکسکیوز پیش کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر تو ہم ایک دوسرے سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں، کیا بتائیں حضور، اتنی مصروفیت ہے، اتنی مشقت اور اتنی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے خالق کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ ہم اتنے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مصروف ہیں اور اس کی توجیہ کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ بالآخر یہ وجوب ہے ہم پر جو ہے کسب معاش، اپنی زندگی کے لیے نوکری کرنا، جاب کرنا۔ اب جاب کرنے میں اگر کوئی ایسا کام کرنا پڑے جو شریعت کے حدود سے نکل کر کرنا ہوتا ہے تو کسی جیسے تیسے توجیہ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی توجیہ کام آنے والی نہیں ہے، نہ وہاں پر کوئی سننے والا ہے، نہ وہاں پر کوئی آپ کا ہمدرد ہوگا۔ حتیٰ یہاں تک کہ جو ہندو مائتھولوجی ہے اس میں بھی جو افراد بہت بڑے سادھو سمجھے گئے ہیں اپنے وقت کے، وہ بھی جب اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ان کے عمل کی جزا اور سزا صرف ان کو ملنے والی ہے تو پھر ان کی زندگی کا طرز عمل بدل جاتا ہے۔ اور اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے تو ایک انگولی مالا کے نام سے ایک بہت بڑا ڈاکو اور بہت بڑا چور تھا جو راستے پہ لوگوں کو قتل کرتا اور اس کے بعد لوٹ لیتا اور ایک انگلی اس کی کاٹ کر اپنے گلے میں پہن لیتا اور ایسے ہی کرتے رہتا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے سے اس کا سابقہ پڑھتا ہے اور وہ ایک سوال کرتا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو کیا اس میں تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی اور تمہارے بچے بھی شریک ہیں؟ جب تم یہ عمل کر رہے ہو، مجھے لوٹو گے اور میری جان لے گے تو اس کی تمہیں پاداش، اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے، یہ مال تو تمہیں ملنے والا ہے، کیا یہ تمہاری اولاد، تمہارے اقربا بھی اس میں شریک ہے؟ تو وہ بہت فخر سے کہتا ہے کیوں نہیں، میں تو انہی کی تعمیر کے لیے، انہی کو جو ہے کمفرٹ میں رکھنے کے لیے سب کام کر رہا ہوں۔ تو یہ کہتا ہے کہ جاؤ ان سے سوال کرو، اگر ہے تو میں حاضر ہوں، میرا قتل بھی کر دینا اور میرا مال بھی لے لینا۔ جب پہنچتا ہے بیوی سے سوال کرتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ تم پر واجب ہے میرا نان و نفقہ، تم کہاں سے لاتے ہو وہ تمہارا پرابلم ہے، میرا پرابلم تھوڑی ہے، لہذا میں تو جو ہے وہ آگ کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کی بنا پر جو ہے تمہارے عمل کی بنا پر میں اس کی سزا کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اولاد کے پاس جاتا ہے، اولاد بھی یہی کہتی ہے۔ عزیزو، یہ فرصت ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ملی ہے اور یہ مطالب روشن چراغوں کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے اہل بیت نے اس طریقے سے پیش کیے ہیں کہ اس کے بعد اگر ہم غفلت میں یہاں سے جائیں گے تو ہم سے بڑا غافل اور ہم سے بڑا دھوکہ کھانے والا آخرت میں کوئی نہیں ہوگا۔ ایک سلوات پڑھیے۔ قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم، وہ جو لقاء پروردگار کے امیدوار نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم پر کیوں نہیں آتی وہی، یا ملائکہ ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتے، یا ہم اپنے پروردگار کا جلوہ کیوں نہیں دیکھ سکتے، ہم اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ اور خدا کہہ رہا ہے لقد استکبروا، یہ تکبر کرتے ہیں، اپنے نفس کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں اور یہ تکبر کرتے ہیں۔ اور پھر کس میں کرتے ہیں؟ اپنے نفوس میں، اپنے نفس میں۔ یہ جو ایگو ہوتی ہے یہ اتنی انسان کو
ڈیسیو کرتی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تبعیت پیغمبر کی کرنا ہے. جہاں سے اپنے نفس کی تبعیت کریں گے وہ ان النفس امارۃ بالسوء، نفس گناہ کی طرف انسان کو لے جائے گا. اسی لیے اپنی جوتی کے نیچے اپنے نفس کو رگڑ دینا ہے. ایسے الفاظ علماء کہتے ہیں اپنے نفس کے لیے. لیکن یہ نفس کو اپنے نفس کو جو ہے کہ ڈیزائرز کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اور پھر آیت کہتی ہے یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین. اور جب یہ ملائکہ کو واقعاً دیکھیں گے تو وہ ان کے لیے، مجرمین کے لیے کوئی بشارت دینے کے لیے ملائکہ نہیں آئیں گے، بلکہ عذاب لے کر ملائکہ آئیں گے. اور پھر وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور ہم ان کے اعمال کا جائزہ لیں گے اور پھر ان کے اعمال کو ہم بکھیر دیں گے، پھینک دیں گے، بکھرا دیں گے، جیسے کہ ذرے خاک کے بکھرا دیے جاتے ہیں. تو یعنی عمل بغیر اشتیاق ملاقات پروردگار اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے. عمل ہے لیکن بر اساس لقاء پروردگار. تو ہم کو جو کرنا چاہیے وہ اس کی ملاقات کا اشتیاق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس کی ملاقات کا اشتیاق پیدا کرتے ہیں اس کے لیے ایک زمینہ چاہیے. اس کے لیے پہلے علت چاہیے معلول کو وجود میں آنے کے لیے، کاز چاہیے ایفیکٹ کو وجود میں آنے کے لیے. اور یہ مستکبرین جو چاہتے ہیں یہ ایفیکٹ چاہتے ہیں بغیر کاز کے. اور قرآن کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ اسباب کو جمع کر دیں گے تو اس کا ثمرہ اور اس کا معلول اور اس کا اثر کو جو ہے دیکھیں گے. پہلے آپ بیج بوئیں گے پھر اس کے بعد پودا زمین میں سے اگے گا. تو ویسے ہی جو بیج ہے بونا، جس کے بعد اس کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے اور ملائکہ نازل ہو سکتے ہیں، وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے. اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، اتباع پیغمبر نہیں ہے، تو یہ مراحل طے نہیں کیے جا سکتے. اور جیسے ہی یہ مراحل، جس کے پاس یہ ایمان آتا ہے اور عمل صالح آتا ہے، اس کے بعد یہ مراحل خود بخود ہی، یہ پردے خود بخود ہی ہٹتے چلے جاتے ہیں. اور یہ مشاہدہ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں ان ازواج مقدسہ کا، چاہے وہ ملائکہ ہو یا دوسری اشیاء ہو جو جنت کی ہے اور تمام اشیاء. اور اس کی مثالیں ہیں لیکن وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں ان مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کروں. اس کا بات کیجیے. آخری جو 24ویں آیت ہے یہ سورہ فرقان کی، اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اصحاب جنت، جنت کے مکین اس روز فائدے میں، خیر میں رہیں گے اور مستقر رہیں گے. اور یہی سب سے بہترین ان کی آرام گاہ ہے، ریسٹنگ پلیس ہے. مخیلا، احسن مخیلا. تو یہاں سے مخیل کے معنی جو بتائے گئے ہیں تفاسیر میں، اس پر مجھے کچھ روشنی ڈالنی ہے کہ مخیل پر وزن احسن المخیل پر وزن خیر اللہ ہے. مخیل جو ہے خیر اللہ سے نکلا ہے. اور خیر اللہ کہتے ہیں آج بھی بعض مسلمان ممالک میں اس کی پریکٹس ہوتی ہے، دوپہر میں سونے کو کہتے ہیں خیر اللہ کرنا. اور تو یہاں سے جو معنی اخذ کیے جاتے ہیں مخیل کے، یا بروزن مبیت ہے. مبیت یعنی وہ جگہ جہاں پر سویا جاتا ہے یا آرام کیا جاتا ہے. مبیت یا خیر اللہ سے یہ مخیل نکلا ہے. تو یہ اصحاب الجنہ جو بتایا جا رہا ہے، یہ جنت جو بتائی جا رہی ہے، جہاں پر یہ آرام سے استقرار کے ساتھ مستقر ہو کر آرام سے رہیں گے اصحاب الجنہ. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہے مقام برزخ. مخیلہ سے مراد یہاں پر برزخ ہے. تو برزخ وہ وادی ہے
جو شروع ہوتی ہے انسان کی موت کے بعد اور روز قیامت تک، جو وقفہ ہے، جو وقت ہے، جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے، اسے کہتے ہیں۔ بلکہ میں ٹائم اینڈ اسپیس استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ ٹائم اینڈ اسپیس از اے فنکشن آف میٹر، اور انسان کی موت اسے میٹر سے باہر لے کر چلے جاتی ہے۔ اب اس کے پاس وہ حدیں اور وہ بندشیں مادے کی نہیں رہتی۔ جیسے ہی وہ منتقل ہوتا ہے اپنے جسم سے ایک عالم میں دوسرے عالم میں، جسے عالم مثال بھی کہا گیا ہے اور عالم برزخ بھی کہا گیا ہے۔ ایک سلوات کیجیے آپ۔ نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے سلوات۔ پیغمبر فرماتے ہیں الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے نیام فاذا ماتوا، اور یہ جب مرتے ہیں انتبہوا تو بیدار ہو جاتے ہیں، یعنی انسانیت غفلت کی نیند سو رہی ہے، موت اسے بیدار کرتی ہے۔ موت بیداری کا نام ہے، موت عدم کا نام نہیں ہے، موت ایک دوسرے عالم میں بیدار ہونے کا نام ہے۔ اور اگر اس کی مثال چاہیے تو بہت آسان سی مثال خود ایک اس فیٹس کی ہے جو ایک ماں کے شکم میں پل رہا ہے، اور جیسے ہی اس کی مدت اور اس کی اجل اس فیٹس میں رہنے کی تمام ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے عالم میں اپنے آپ کو پاتا ہے، اور جب دوسرے عالم میں پاتا ہے تو سب سے پہلے وہ گریہ کرتا ہے، روتا ہے، اور کچھ عرصے تک اس کے پاس وہ جو اس کی آرام گاہ تھی، جہاں پر وہ سیکیور اپنے آپ کو فیل کرتا تھا، اس کی جو ہے اس کی میموری اس کے اندر باقی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب روتا ہے تو سب سے پہلے بچے کو اس کی ماں کی سینے پر جو ہے لٹا دیا جاتا ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں اس لیے کہ جو چیز سے وہ مانوس تھا ماں کی شکم میں، وہ اس کی ماں کی دھڑکن تھی۔ جیسے ہی اسے سینے پہ لٹایا جاتا ہے اور وہ دھڑکن سنتا ہے تو فوراً وہ اس بات کو درک کرتا ہے کہ گویا میں پھر وہ سیفٹی کے مقام پر اپنے آپ کو پا رہا ہوں، اس لیے فوری اس کے اندر قرار آ جاتا ہے، فوری وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک دوسرا عالم، اور وہ عالم میں رہنے والے یہ عالم میں آ کر میں نہیں سمجھتا کوئی ریگریٹ کرے گا کہ وہ عالم سے یہ عالم بہتر ہے۔ ہر انسان یہ عالم کو ترجیح دے گا اس عالم پر جو ماں کے شکم میں ہے، لیکن جب اس عالم میں رہتا ہے تو اس کی زندگی کی ہر سانس اس عالم کی ثنا کرتی ہے، اس لیے کہ وہ عالم ہی اسی کے لیے کمال ہے۔ لیکن وہ طبیعی عالم ہے، یہ عالم وہ عالم ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے آپ کو بناتا ہے۔ یہ عالم عالم عمل ہے، یہاں پر عمل کی بنا پر انسان اپنی روح کو رشد دیتا ہے۔ جیسے انسان ایک بچہ انفنٹ پیدا ہوتا ہے، اس کا جسم چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کی روح بھی ایک را فارم کے اندر ہوتی ہے، جیسا کہ ایک انکٹ ڈائمنڈ کی طرح ہوتی ہے۔ ڈائمنڈ ہے، استعداد ہے، پوٹینشیل ہے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے، آپ لکڑی کو ڈائمنڈ میں کنورٹ نہیں کر سکتے، اس میں استعداد ہی نہیں پائی جاتی۔ یہ ڈائمنڈ ہے لیکن انکٹ ہے۔ اب اس دنیا میں اگر وہ ڈائمنڈ کو ایسے پالش کیا جائے، جتنا ہنر ہے کاریگر میں، جتنا وہ اس کے اندر صلاحیت ہوگی، اتنا ڈائمنڈ نکھرتا جائے گا۔ ویسے ہی اس جسم پر جو سوار ہے انسان کی روح، اگر وہ عمل کرتے جائے گی اور انسان اس جسم کی توانائی سے اس روح کو
فروغ دے گا اور اس کو پروموٹ کرے گا، اس کو انکریج کرے گا، تو جیسے جیسے انسان کا جسم ڈیولپ ہوتا ہے ویسے ویسے ہی اس کی روح بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی باڈی کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک یہ وائٹامنس تمام اپنے پراپر پروپورشن میں اس بچے کو نہیں دیے جائیں گے تو وہ بچے کے اندر اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے ڈیولپمنٹ کی سائیکل خراب ہو جائے گی۔ ویسے ہی اگر انسان کی روح کے لیے بھی جو تمام اشیاء کی ضرورت ہے، اس کی روح کے رشد کی خاطر، اس کی روح کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کے اسپرٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کے سول کو ڈیولپ کرنے کے لیے اگر وہ چیزیں فراہم نہیں کی جائے گی تو وہ ایک ایسے ہی جیسے ایک مینٹلی ریٹارڈڈ چائلڈ ہوتا ہے جس کے پاس ایک جسم تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس برین نہیں ہوتا، یا اتنے چھوٹے بچے کا برین ہوتا ہے کہ برین کا ڈیولپمنٹ رک جاتا ہے، تو ویسے ہی انسان کی روح بھی مینٹلی ریٹارڈڈ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ کس چیز کو ریلیٹ کر سکتا ہے؟ وہی حیوانی اشیاء کو ریلیٹ کر سکتا ہے۔ حیوان کے پاس قوت اختیار ویسے جیسے انسان کے پاس ہے ویسے نہیں ہے، حرکت تو کر سکتا ہے، ہوائے نفس تو ہے، تو جیسے حیوان ہوائے نفس سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے ویسے ہی انسان صرف اس زاویے سے اپنی زندگی کو گزارے گا جو اس کا حیوانی ایسپیکٹ ہے، اور وہ حیوان بن کر اس زندگی سے گزر جائے گا۔ آنکھ اس کی جب بیدار ہوگی، جب موت اس کے قریب آئے گی تو وہاں پر اسے پتا چلے گا کہ ایک عالم تھا اور اس عالم میں مجھے اپنے آپ کے ساتھ ایک زاد سفر کو لانا چاہیے تھا، اب میں یہاں پر آ گیا ہوں which is the point of no return، جہاں سے پھر پلٹا نہیں جا سکتا، تو وہاں پر انسان بہت تعصف کرے گا اور بہت ریگریٹ کرے گا۔ ایک سلوات دیجیے آپ سورہ غافر کی ورس 11 اس پہ بھی آیت بتا رہی ہے کہ خود ہم کہیں گے قالوا ربنا آمتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے بار الہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت عطا کی اور 2 مرتبہ حیات عطا کی، اور پھر آیت آگے بڑھتی ہے کہ ہمارے اعمال اور ہم گناہگار اور کس طریقے سے، تو یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان 2 مرتبہ مرتا ہے اور 2 مرتبہ زندہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ زندہ ہوتا ہے اور جب موت آتی ہے تو موت سے عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے، اور عالم برزخ سے جو انتقال ہوگا اس کا، وہ اس کی فائنل اور ایٹرنل لائف رہے گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو اب یہ جو استکبار ہے انسان کا، وہ معنی بن گیا ہے اس راستے کو، اس جرنی کو جو ہے طے کرنے کے لیے، اور اگر انسان اس استکبار کو کچلے گا نہیں اپنے اندر تو پھر اس کی زندگی ایک حیوانی زندگی ہو جائے گی۔ ایک سلوات دیجیے۔ اب عالم برزخ کی ایک اور مثال، آئینے کی مثال۔ یہ تمام مثالیں کتابوں میں بزرگوں کی ہے، میں کوئی مثالیں ایجاد نہیں کر رہا ہوں، نہ اس کا کریڈٹ لے رہا ہوں، صرف مطالب پہنچانا، آپ کو ریمائنڈ کرنا اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا میرا ہدف ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ آئینے کا کام کیا ہے؟ مرر کا کام یہ ہے کہ مرر ریفلیکٹ کرتا ہے۔ آئینہ وہ چیز کو، اشیاء کو بتاتا ہے آئینہ، اور اگر آئینہ صاف ہو، کلیئر ہو آئینہ، تو وہ صداقت کے ساتھ ہر وہ شے جو اس کے سامنے آ جائے گی اسی شے کو بتائے گا۔ اگر ایک انسان خوبصورت ہے تو آئینہ خوبصورت بتائے گا، البتہ خوبصورتی کا معیار تعصب کی بنا پر ہے۔ جو خوبصورتی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے اگر رنگ گورا ہو تو کوئی زیادہ خوبصورت ہے، اور کسی کا رنگ کم ہو تو کم خوبصورت ہے، یا کسی کے بال فلاں رنگ کے ہو تو یہ خود معیار جو ہے تعصب ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن بتا رہا ہے، یہ تو ہم لتعارفوا، ہم ایک دوسرے کو تمہیں پہچانے کے لیے یہ ہم بنائے ہیں، لیکن تمہارے بیچ میں جو معیار ہے خوبصورتی کا وہ تقوی کا معیار ہے۔ تو یہاں پر آئینہ جو ہے صداقت کے ساتھ وہ اشیاء کو بتائے گا جو اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اگر انسان مسکرا دے تو ایک مسکراتا ہوا انسان دکھائی دے گا آئینے میں،
اگر انسان غضب میں آ جائے تو غضب میں آیا ہوا انسان نظر آئے گا. اگر انسان مجروح ہوا ہے, انجورڈ ہے, تو وہ انجورڈ انسان کو بتائے گا, اور اس کا چہرہ زخمی ہے تو زخمی چہرے کو بتائے گا. فرق ہے کہ بعضی چیزیں ایسی ہیں جو آئینہ نہیں بتا سکتا, بعضی چیزیں ایسی ہیں اس کی روح کی کیفیت ہے جو وہ نہیں بتا سکتا. لیکن ہم صرف یہاں پر ظاہر کی بات کر رہے ہیں. آئینے کا کام صرف وہ ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ, صداقت کے ساتھ ریفلیکٹ کر دے, جو چیز اس کے سامنے ہے اسے ریفلیکٹ کر دے. برزخ میں جو ہماری زندگی ہوگی وہ ہماری یہ زندگی کا ریفلیکشن ہوگا. ہم جو یہ زندگی میں اپنے آپ کو بنائیں گے اسی کا ریفلیکشن برزخ میں ہوگا. برزخ میں کوئی نئی چیز ہونے والی نہیں ہے. اگر انسان کا ہاتھ نہیں ہے, آئینے کے سامنے آ جائے گا تو اس کا ہاتھ نظر نہیں آئے گا. برزخ میں اس کا کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا. تو ویسے ہی اس کے اعمال, جتنا اس نے اس زندگی کو صرف کیا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے, وہی اس کا مینیفیسٹیشن, اس کا ظہور اور اس کا ریفلیکشن برزخ میں نظر آئے گا. اگر ایک انسان صرف اپنی ہوائے نفس پہ اپنی پوری زندگی کو انویسٹ کرتا ہے اور اپنی روح کو نیگلیکٹ کرتا ہے, تو ویسے ہی جیسے ایک بچہ ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے تمام باڈی کے اجزاء تو ڈیولپ ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ بچہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے اور اس کا برین ڈیولپ نہیں ہوا ہے تو وہ بچہ لگے گا تو نارمل, لیکن اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوگی جس سے وہ اپنی زندگی کو چلا سکتا ہے. برزخ میں بھی وہی عالم ہوگا. اگر انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرے گا اس اعمال کے ساتھ کہ جس کا ریفلیکشن اور جس کا مینیفیسٹیشن برزخ ہے, تو وہاں پر وہ سسک کے جیے گا, وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. سلوات کیجیے. امالیہ شعر صدوق میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, جب ایک مومن کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور منکر و نکیر یہ آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, تو اس کے بعد فَيَفْسَحَانَ لَهُ فِي خَبْرِهِ مَدَّ بَصْرِهِ, امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مومن کو, شرط ہے مومن, کہ اس کی خبر کو اتنی وسعت دی جائے گی کہ جہاں تک کہ اس کی بصیرت ہوگی اس کی خبر گشادہ کر دی جائے گی. وہاں پر مومن اگر پہنچے گا تو مومن کے لیے بشارتیں ہیں, لیکن انسان اپنی زندگی کو انویسٹ کرے اس کے لیے. ایک سوال کیجیے. حدیث قدسی میں خالق کائنات بیان کر رہا ہے, اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت, میں عطا کروں گا, میں دوں گا اپنے بندوں کو, لعبادی الصالحین, میرے صالح بندوں کو میں عطا کروں گا ایسی چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا اور نہ کانوں نے سنا ہوگا, نہ روایت آگے بڑھتی ہے کہ نہ اس کے خیال میں اس کا تصور آ سکتا ہے. میں ایسے عطا کروں گا, لیکن اپنے صالح بندوں کے لیے. دوسری جگہ ابھی یہاں پر یہ بھی حدیث قدسی ہے, فرما رہا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی, اے میرے بندے تو میری اطاعت کر, میں تجھے مجھ جیسا بنا دوں. مثلی انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت, میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں اور مر نہیں سکتا, تجھے ہمیشہ زندہ رہنے والا جو کبھی نہیں مرے گا وہ بنا دوں گا. شرط کیا ہے؟ اطیعنی, اگر انسان اطاعت کرے. انا غنی لا افتخر اجعلک غنیا لا تفتخر, میں بے نیاز ہوں, میں غنی ہوں اور مجھے فخر چھو نہیں سکتا, میں تجھے بے نیاز کر دوں گا جس کے بعد تجھے فخر نہیں چھوئے گا.
اور پھر انا مہما اشاء یکون اجعلک مہما تشاء یکون، جیسا میرے پاس میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، کن فیکون کی منزل پہ جیسے خالق کائنات ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اطیعنی، میری اطاعت کر اور میں تجھے کن فیکون کی منزل پر پہنچا دوں۔ اب آپ اس کو قرآن کی آیت سے ملائیے، ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم، اے حبیب کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی پیغمبر کی اتباع کرو۔ اگر پیغمبر کی اتباع نہ کی جائے تو پھر قبر کے اندھیروں کو ایکسپیرینس کرنا ہوگا، وہاں پر کسی سے کمپلین بھی نہیں کر سکتے۔ ایک سوال اس کے لیے بلاخر میزان اور ملاک کی بھی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہو، کہ آخر وہ ایک کرائیٹیریا جو بتایا جا رہا ہے، پیغمبر کو پیغام لے کر آ چکے ہیں تو کیسے اس کرائیٹیریا پر چلا جائے۔ تو دوسری جگہ خالق کائنات قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، بے شک ہم نے ارسال کیا، ہم نے بھیجا ہم رسولوں کو بینات کے ساتھ، روشن پروفز کے ساتھ بینات، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا اور میزان کو بھی نازل کیا۔ میزان یعنی کرائیٹیریا کو بھی نازل کیا۔ ترازو کہتے ہیں، مگر ترازو کے لٹرل معنی میں میزان کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو ترازو یہاں پر کیا ہے؟ میزان۔ پیغمبر کا ذکر ہو چکا ہے کہ پیغمبر کو بھیجا گیا ہے اور اس کے ساتھ کتاب کو بھی بھیجا گیا ہے۔ تو میزان اگر آپ تفسیر کریں گے کہ میزان سے مراد کتاب ہے تو ریڈنڈنٹ ہو جائے گا، اور تفاسیر بتاتی ہے کہ یہاں پر میزان سے مراد وہ ہے کہ ہم نے کتاب بھیجا ہے جو کتاب صامت ہے، خاموش ہے، انسٹرکشنز ہیں، اور اس کے بعد اس کے لیونگ رول ماڈلز ہم نے بھیجے ہیں۔ آپ انسٹرکشنز پڑھیے اور لیونگ رول ماڈلز کو دیکھیے، یہ دونوں بھیجے، ورنہ صرف آپ انسٹرکشنز پڑھ لیں گے تو بعضی اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس انسٹرکشن مینیول ہوتی ہے کئی چیزوں کی، لیکن آپ اس سے جو ہے اپنے آپ کو کامیاب نہیں پاتے وہ چیز کو جو ہے آپریٹ کرنے میں۔ آپ کو سپورٹ سینٹر کو کال کرنا ہوتا ہے کہ میں انسٹرکشن مینیول میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے آج کل یوٹیوب پہ آپ کو جو ہے ویڈیوز بتائیں گے کہ کس طریقے سے کوئی چیز کو انسٹال کرنا ہے، کس طریقے سے کوئی چیز کو بنانا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف انسٹرکشن مینیول کافی نہیں ہے، وہ رول ماڈلز کی بھی ضرورت ہے جو بتا سکیں۔ تو اب کس چیز کو بتائیں گے؟ کس چیز کو بتائیں گے؟ تو پتہ چلا کہ جو میزان کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے وہ میزان ہے بندگی کا میزان، وہ میزان ہے عبودیت کا میزان، وہ میزان ہے سجدوں کا میزان، وہ میزان ایثار کا میزان، سیکریفائس کا میزان، وہ میزان ہے شجاعت کا میزان، وہ میزان ہے اطاعت کا میزان۔ یہ میزان یہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر اطاعت کرنی ہو تو کسے دیکھا جائے، اگر عبادت کرنی ہو تو کسے دیکھا جائے، اگر شجیع ہونا چاہیے تو کیسے ہونا چاہیے۔ اور اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ میزان سے مراد ولایت اہل بیت، خصوصاً امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اور آیت کنٹینیو ہوتی ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکے، انصاف کے ساتھ۔ ورنہ ہمیشہ آپ دیکھیے لا کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اپنی سہولت کے لیے لا کو مس یوز کیا جاتا ہے، اس لیے امینڈمنٹس آتے ہیں، چینجز آتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ میزان ہے، ایک پوائنٹ ہے۔ اور جو ایک میں نے سب سے پہلے آپ سے کہا تھا، اپنی منزل کو میں پھر سے پڑھ دوں کہ جو استکبار ہے،
کس طریقے سے انسان کو استکبار گمراہ کرتا ہے اور اس راستے پر چلنے سے روکتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میزان ہے، سب سے بڑا جو بغض ہے اہل بیت سے، یہ میزان ہونے کی بنا پر ہے. ان کا عدل اور ان کا انصاف کھلتا ہے، اس لیے کہ اعراب اپنے دور جاہلیت میں یہ ہمیشہ پارٹی بازی اور کاسٹ سسٹم کے بیسس پہ اپنی سوسائٹی کو چلاتے تھے. اور جیسے پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، 19-20 سے زیادہ کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا تھا. اپنی پولیٹیکل سپورٹ کے لیے افراد اس بات پر راضی تھے کہ ایسے افراد کو اپوائنٹ کر دیا جائے جس سے غلبہ حاصل ہو جائے، ولو یہ کہ انسان یہ شارب الخمر ہو، ظالم ہو، منکر ہو نماز کا، عبادتوں کا، تمام چیزوں کا. یہاں پر ایک میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ استکبار، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ استکبار آج ہمارے قلوب میں پایا جا سکتا ہے. یہاں پر جس شخص کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ شخص کا نام ہے اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس یہ وہ خبیث فرد ہے کہ جس کو خلیفہ اول نے بھی جو 3 چیزوں کو انہوں نے ریگریٹ کیا ہے، افسوس کیا ہے اپنے مرنے سے پہلے، جس کو انجام نہیں دیا، ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اے کاش کہ میں اشعث ابن قیس کا قتل کر دیتا ہوں. اس حالت میں کہ اشعث ابن قیس ان کی نابینا بہن کا شوہر تھا. اشعث ابن قیس منافق تھا، جیسے پیغمبر کی زمانے میں، پیغمبر کی زندگی میں عبداللہ ابن ابی مدینے کا منافق تھا، ویسے ہی اشعث ابن قیس منافق تھا. لیکن یہ چیزیں بعد میں آئی. اشعث ابن قیس صفین کی جنگ میں امیر المؤمنین کے ہم رکاب تھا، امیر المؤمنین کے ساتھ تھا، اور بنی امیہ سے لڑنے کے لیے امیر المؤمنین کی سائیڈ سے گیا تھا اور جا کر لڑا تھا. پانی پہ قبضہ جو حاصل کیا گیا تھا، اس میں اشعث ابن قیس اور مالک اشتر یہ دونوں کا برابر کا ہاتھ تھا. یعنی امیر المومنین کی آرمی کا کمانڈر تھا، اور پھر جا کر پانی پر قبضہ بھی کیا. لیکن جیسے ہی قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا تو یہی اشعث ابن قیس تھا جو امیر المومنین کے سامنے آ کر تلوار کو نیام سے نکال کر دھمکی دی تھی کہ اگر مالک اشتر کو ابھی نہیں بلاؤ گے تو ابھی یہیں پر خون ریزی ہو جائے گی. اور 25,000 کا لشکر اس کی تبعیت کر رہا تھا. یہی اشعث ابن قیس. یعنی یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان کا نفس اس کو کنٹرول کرے تو امام سامنے ہو، امام کے ہم رکاب، انسان جنگ کرے اس کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے. انسان جو جنگ کرنے جاتا ہے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر جاتا ہے. جتنا اس کا جینے کے چانسز ہوتے ہیں اس سے زیادہ اس کے مرنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن اپنا نفس چونکہ اس کی ایگو، اس کا استکبار، یہ سب چیزوں کا محرک تھا. اس کی اطاعت یا اس کی بندگی محرک نہیں تھی. یہ چاہتا تھا پاور کے سٹرگل میں آگے بڑھوں، یہ چاہتا تھا کہ پاور کے کوریڈورز میں آگے بڑھوں، اس لیے یہ سب کر رہا تھا. یہاں پر خدا کی اطاعت یا اس کے خلیفہ کی اطاعت یا اس کے حبیب کے پیارے کی اطاعت منظور نہیں تھی. یہی اشعث ابن قیس ایک مرتبہ امیر شام کی طرف ہو جاتا ہے. یہی اشعث ابن قیس کی اولاد ہے جو اہل بیت کے خون میں اپنے ہاتھوں کو انہوں نے رنگا ہے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں شبہات کو ایجاد کیا جا رہا ہے، خصوصاً میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب اور دوسرے جو سورسز ہیں، بہت کام کیا جا رہا ہے نواسب کے ذریعے سے جو بغض رکھتے تھے اہل بیت کے دل میں، اور ان کا سر دوبارہ اٹھ رہا ہے. تو جانے کہ کربلا جو ہے کوئی ایسے ہی واقعہ، ایکسیڈنٹ نہیں ہے کربلا.
بہت تدبیروں کے ساتھ بنی امیہ اپنے ہدف کو پہنچنا چاہتے تھے، اور یہ رسول کا نواسہ ان کے ہدف کو پامال کر دیا کربلا میں. اور اس کے تمام شواہد اطراف سے نظر آئیں گے. یہ کوئی ایک رینڈم ابن زیاد نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے ابن زیاد کے باپ کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی تھی. زیاد ابن ابی، سن آف انون فادر اس کا نام تھا، زیاد ابن ابی کا. اور پھر اس کے بعد ابو سفیان اس کو اپنے اس میں لیتے ہیں، تشرف میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں. اور پھر شواہد جو لاتے ہیں، ایک شراب خانے سے شواہد لاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بہرحال ایک سوال بھیجا. اشعث ابن قیس کی بیٹی امام حسن کی قاتلہ ہے. امام حسن کو زہر دینے والی اشعث ابن قیس کی بیٹی ہے. اشعث ابن قیس کا بیٹا محمد ابن اشعث مسلم ابن عقیل کا قاتل ہے. اشعث ابن قیس کا بیٹا قیس ابن اشعث کا 4000 کا لشکر تھا جو اس نے کربلا میں لایا تھا. اب یہ پورے کنیکشن ہیں عزیزوں، یہ پورے کنیکشن ہیں. لیکن میں اس کے ٹرانزیشنز کی طرف بھی آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ متوجہ ہوں کہ کس طریقے سے نفس آلودہ ہو کر ایک مرتبہ امیر المومنین کے ہم رکاب ایک فرد ہو اور کتنا یہ کثافتوں میں گر جائے کہ کہاں کہاں سے یہ ہوتا ہوا کتنی پستیوں میں چلا جاتا ہے. تو ہم اگر اپنے نفس کو اگر قابو میں نہیں رکھیں گے تو ہم بھی بچنے والے نہیں ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس سے بہت آگاہ رہیں. ایک سوال کیجیے. اور کربلا میں بارہا ہم نے اس کا ذکر اس سے پہلے بھی کیا ہے کہ کس طریقے سے سید الشہداء اور ان کے اصحاب نے اپنے مقصد کو ضائع ہونے سے بچایا، اور کس طریقے سے ان کے اہل بیت نے ان کے مقصد کو ضائع ہونے سے بچایا. ہر قدم پر ہر فرد کا کربلا میں جو کردار ہے وہ بے نظیر کردار ہے، بے مثال کردار ہے. اور اگر آپ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے تو کربلا ناقص ہو جائے. چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو یا بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو. چاہے آپ مسلم ابن اوسجا کو لیں کہ جو اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ ہاتھ میں تلوار تھم نہیں رہی تھی، ہاتھ میں راشا تھا، تلوار کو ہاتھ سے باندھ دیا گیا. اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں 6 مہینے کا شیرخوار بھی اپنی قربانی کو لے کر آگے آتا چلا. تو کربلا میں جو حسین قربانی پیش کر رہے تھے، یہ قربانی وہ عظیم قربانی تھی جس کو پیش کرنا اتنا شدت سے ضروری تھا، ورنہ نفاق کا غلبہ اسلام پر ہو جاتا. منافقین اسلام کو رون ڈالتے ہیں. اور اس میں جو افراد حسین کے ساتھ آئے تھے یہ بہت چنندہ افراد تھے، یہ معمولی افراد نہیں تھے. امیر المومنین کے اصحاب میں آپ اشعث ابن قیس جیسے خبیثوں کو بھی پائیں گے، لیکن سید الشہداء کے اصحاب میں خود سید الشہداء اس بات کے گواہ ہیں، خود سید الشہداء گواہی دیتے ہیں کہ جیسے اصحاب اے بار الہا، جیسے اصحاب تو نے مجھے عطا کیے ہیں، نہ تو نے میرے بابا کو عطا کیے تھے نہ میرے نانا کو عطا کیے تھے، ایسے اصحاب. تو جب اصحاب کا یہ عالم ہے تو اقربا کا کیا عالم ہوگا؟ اصحاب ایسے با وفا اصحاب ہیں تو اقربا کیسے ہوں؟ اقربا کا بھی یہی عالم ہے. یہی دعا سید الشہداء نے اپنے اقربا کے لیے بھی کی ہے، کیونکہ ہمارے امام حسن بھی بہت مظلوم ہیں. امام حسن کے جو اقربا تھے
امام حسن کی آرمی کا جو سب سے بڑا کمانڈر سب سے آگے تھا عبید اللہ ابن عباس کے بیٹے. جیسے ہی امیر شام درہم بتاتا ہے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. اخروبہ بھی جو حسین کے ساتھ تھے یہ چنندہ اخروبہ تھے. ہر ایک کو حسین نے اپنے ساتھ نہیں لیا تھا. بہت ٹیسٹ کیا تھا حسین نے. یہاں تک کہ اصحاب اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ مولا اگر آپ ہماری وفاداری کا ثبوت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے گلے آپ کے سامنے کاٹ لیں تو ہم اپنی تلواروں سے آمادہ ہیں اپنے گلوں کو کاٹ لیں. ایسے وفادار اخروبہ اور ایسے وفادار اصحاب. اب اس میں عزیزوں ان سب کی وفاداری کے چرچے تو ہے لیکن پھر بھی امام وفا کربلا میں اگر ہے تو وہ عباس ہے. یعنی وفاداری کے حق کو ایسے عباس نے نبھایا کہ آپ وفاداری کا نام سنتے ہیں تو عباس آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں. تو یہ کیسی وفاداری تھی عباس کی اور یہ کیسی تمنا تھی. میں سوچ رہا تھا عزیزو کہ امیر المومنین کے جو اوصاف ہیں خصوصاً لقد ارسلنا رسولنا بالبینات جو آیہ کریمہ کا میں جو افعال یا افکار یا وہ میزان جس پر امیر المومنین جو ہے جس کی کسوٹی بنتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا شاید وفاداری کا امتحان امیر المومنین سے نہیں لیا گیا تھا کہ جو عباس سے لیا گیا. امیر المومنین روز اول سے وفادار تھے. یعنی امیر المومنین کی وفاداری کو کبھی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. لیکن یہاں پر عباس کی وفاداری کا ٹیسٹ لیا گیا اور عباس کیسے اترتے ہیں وفاداری میں کہ وفاداری کے ساتھ ہمیشہ کے لیے عباس کا نام مختص ہو جاتا ہے. اور کیوں نہ ہو رسول کی بیٹی نے تمنا کی تھی عباس کی. اس لیے شاعر کہتا ہے جب حسین رخصت ہو رہے تھے اپنی ماں کی قبر سے 28 رجب سن 60 ہجری تو زہرا کی صدا آتی ہے ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. وہ فدا ہے میرے بچے تو میں صدقے اس پر. شکم غیر سے گو ہے بگو میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور. ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی. آگے عباس نے سر رکھ دیا پائیں نے مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار. اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار. کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. اسی لیے عباس ہمیشہ چاہے وہ سخائی ہو چاہے علم برداری ہو چاہے امور اہل بیت میں ہر وہ کام ہو اس میں آپ کو عباس سب سے آگے نظر آئیں گے. اور ایسے آگے نظر آتے ہیں کہ اطاعت کا مجسمہ ہے عباس. عباس کا جیسے وفا پر قبضہ ہے ویسے ہی اطاعت پر قبضہ ہے. عباس کو کبھی کوئی جذباتی نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ عباس اپنے جذبات سے بے قابو ہو جائیں تو یہ عباس کی فضیلت نہیں کہی جائے گی. اس لیے کہ آپ دیکھیں میں اس کا ثبوت آپ کو پیش کروں گا. جب 9ویں محرم کی رات جب سید الشہداء کے خیام پر دشمن کا حملہ ہوتا ہے تو سید الشہداء کسے بھیجاتے ہیں نیگوشیشنز کے لیے. نیگوشیٹر جو ہوتا ہے بات کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر صبر اور تحمل کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عباس جا کر بات کر رہے تھے لیکن حبیب ابن مظاہر کو قرار نہیں آیا. حبیب ابن مظاہر کا باضابطہ مکالمہ ہوتا ہے اور تلواریں کھنچ جاتی ہیں
لیکن عباس سچویشن کو، اس فضا کو امن کے ساتھ اور کام کے ساتھ بھر دیتے ہیں اور دوبارہ ایک رات کی اجازت لے کر پلٹتے ہیں۔ اور عباس، جیسے عباس وفادار ہے ویسے ہی موتی ہیں عباس۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں اصحاب امیر المومنین کی فہرست، میں کل عرض کر رہا تھا کہ اب حبیب ابن مظاہر کا بھی نام اصحاب خاص امیر المومنین میں ہے۔ اصحاب کے الگ الگ درجے اور الگ الگ لیولز ہیں، اسی لیے ابو ذر اور حضرت سلمان کے مراتب میں فرق ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر ابو ذر کو سلمان کا رتبہ پتہ چل جاتا تو ابو ذر سلمان کا قتل کر دیتے، ولو یہ کہ پیغمبر نے ابو ذر اور سلمان کے بیچ میں عقد اخوت باندھا تھا۔ تو ویسے ہی اگر سید الشہداء کے اصحاب کی فہرست گنائی جائے گی تو سر فہرست اصحاب خاص میں جو نام آئے گا وہ عباس کا نام ہے۔ اور عباس نے یہ کسب کیا تھا اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اور لہذا عباس مطیع ہیں اپنے امام کے۔ ہر حالت میں جو امام کہتے ہیں اسی پر عمل ہوگا، ولو یہ کہ عباس کیا سمجھتے ہیں یا عباس کیا سوچتے ہیں، یہ عباس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جیسے امیر المومنین مطیع ہیں، پیغمبر سے جو پیغمبر کہتے تھے اس کی اطاعت بجا لانا امیر المومنین کا کام تھا۔ اور امیر المومنین نے کبھی دوسرے افراد کو، دیکھیے تاریخ بھری پڑی ہے، کبھی شک کر رہے ہیں رسول اللہ پر، تو کبھی سوال کر رہے ہیں، کبھی اعتراض کر رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کی شخصیت ایسی تھی کاملاً 100% مطیع۔ عباس بھی ویسے ہی 100% مطیع تھے، اسی لیے عباس کو حسین روک کر رکھے تھے، اس لیے کہ عباس ڈھارس تھی، اہل حرم کی ڈھارس تھے عباس، زینب و ام کلثوم کی ڈھارس تھے عباس، سکینہ و رقیہ کی ڈھارس تھے عباس۔ جب عباس آتے ہیں اذن جنگ کے لیے، جہاد کی اجازت کے لیے، تو مولا فرماتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا میں وہیں پر جانا چاہتا ہوں جہاں میرا لشکر گیا ہے۔ عباس چاہتے ہیں، عباس کو پتا ہے 30,000 کا لشکر ہے، لیکن میں حق غلامی تو ادا کرتا چلا جاؤں کہ میں جتنوں کو واصل النار کر سکوں ان کو تو کر سکوں۔ مولا اجازت دے دیجئے، جہاد کروں گا اور ایسا جہاد کروں گا اور تمام ملائین کو تہہ دیکھ کروں گا، لیکن عباس کو حسین ایسی بندشوں میں باندھ دیتے ہیں۔ عباس تمہیں مرنے کی اجازت نہیں ہے، عباس تمہیں زندہ واپس آنا ہے، عباس سکینہ کی پیاس کو بجھانا ہے، عباس۔ اب عباس کو مشق دی جاتی ہے، سکینہ بی بی مشق لے کر آگے بڑھتی ہے، عباس کو رنگ کی طرف جانے کی اجازت تو ملتی ہے، لیکن جنگ کی اجازت ہے لیکن زندہ واپس آنا ہے۔ شہید جاتے تھے، جتنا آگے ہو سکتا تھا جاتے تھے، اور سب کی یہ کوشش رہتی تھی عمر سعد کا ختم کر دے، شبر کا ختم کر دے۔ یہ جانتے تھے کہ یہی اصل راز ہے اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ عباس کے بھی دل میں شاید یہ تمنا ہو، لیکن عباس فرات کی طرف جاتے ہیں، مشکیزے کو پانی سے بھرتے ہیں، اور جب پلٹ کر خیام حسینی کی طرف آنا چاہتے ہیں، دشمن کا وار، عباس کا داہنا بازو ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگتا ہے، سکینہ کا دل ہل جاتا ہے، اس کے بعد علم کو دوبارہ لرزش ہوتی ہے، عباس کا بایاں بازو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عباس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں تھامے ہوئے خیام حسینی تک آنا چاہتے ہیں۔ بھتیجی کو وعدہ کیا ہے صفائی کا، عباس آ رہے ہیں، لیکن ہرملا کا تیر عباس کی امید پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اب عباس اپنے گھوڑے کے رخ کو پلٹ دیتے ہیں۔ دشمن جب دیکھتا ہے حیدر کرار کا فرزند اس کے ہاتھ نہیں ہے، اب ہر ایک کی
کہ وہ آگے بڑھتا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی گرز مار رہا ہے، وہ وقت بھی آتا ہے عباس زمین پر آ جاتے ہیں، اپنے مولا کو آخری سلام کہتے ہیں، حسین کمر کو پکڑ لیتے ہیں، ان کا ذرا زہری یا عباس، عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، سکینہ کی آس سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارے الہ تو اس ہماری خلیل زرداری کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے ہمیں سید الشہداء کے، جملہ مومنین و مومنات کے حاجات کو برلا، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہے بہت کے بیمار کربلا شفائیں عنایت فرما، تاجیل فرما ظہور قائم آل محمد، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست سید علی عباس موسوی ابن سید علی احمد موسوی جو بانی بنا کردہ ان مجالس کے سلسلے کے ہیں اور ان کی خدمتیں حیدرآباد میں خصوصاً روشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔